بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله في مقام الآخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاری. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے لیے ایمان کا معیار قرار دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان ہے. اگر اس محبت میں کمی ہوگی، اس محبت میں نقص ہوگا، اس محبت کے اندر اگر انسان کسی بھی معاملے میں کمی، کوتاہی یا نقص کا پیروکار ہوگا تو اس کا ایمان ناقص نہیں، ایمان ہی نہیں ہوگا. ایمان معیار قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمیں اپنے والدین سے زیادہ نہ ہو، اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نہ ہو، جب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کریں جتنی کوئی شخص اپنے باپ سے کرتا ہے تب بھی وہ مومن نہیں. اگر کوئی شخص اتنی محبت کرے جتنی اپنی اولاد سے کرتا ہے تب بھی وہ مومن نہیں. ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمام انسانیت سے بڑھ کر ہو. محبت اگر اتباع کے بغیر ہو، انسان دعویٰ تو یہ کرے کہ میں محبت کرتا ہوں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہ کرے تو یہ محبت بھی تسلیم نہیں کی جائے گی. اور اگر وہ صرف اتباع کرتا رہے کہ میں آپ کے طریقے پر چلتا ہوں، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہوں، لیکن محبت نہ کرے تب بھی اللہ کے ہاں وہ شخص قابل قبول نہیں ہوگا.
محبت کیسے کرنی ہے اور اتباع کیسے کرنی ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں صحابہ نے سمجھا دی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ پہلی جماعت تھی جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کو حاصل کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کو حاصل کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت کو حاصل کیا۔ تو صحابہ کے کردار سے ہمیں یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ محبت کا معیار کیا ہو اور اتباع کا معیار کیا ہو۔ یہ دونوں چیزیں صحابہ نے ہمیں بڑے اچھے انداز میں سمجھائی۔ محبت سمجھنا چاہتے ہو، محبت دیکھنا چاہتے ہو، محبت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو، اس عورت کو دیکھیے جو اپنے معصوم بچے کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد پر جا رہے ہیں، آپ قافلہ لے کر جا رہے ہیں، آپ یہ لشکر لے کر جا رہے ہیں، میرا یہ معصوم سا بچہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ اس بچے کو میں کیا کروں گا؟ وہاں انسان لڑنے کے لیے جا رہا ہے، جہاد اور قتال کے لیے جا رہا ہے، یہ بچہ تو تلوار نہیں اٹھا سکتا، یہ بچہ تو نہیں لڑ سکتا، اس بچے کو میں کیا کروں گا؟ تو فرمایا میں جانتی ہوں یہ بچہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، یہ بچہ لڑ نہیں سکتا، قتال نہیں کر سکتا، لیکن جب کوئی تیر آپ کی طرف آئے، کوئی تلوار آپ کی طرف اٹھے تو اس بچے کو آگے کر دیے گا، اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیے گا، اپنے چہرے کے سامنے اس بچے کو کر دیے گا، اس تیر کے سامنے اس بچے کو کر دیے گا۔ یہ ہے محبت۔ ماں کو اولاد سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہوتی، اور ماں اور اولاد کی محبت یہ وہ محبت ہے جسے اللہ کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ میں دیکھا تھا نا کہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، فرمایا جتنا یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس سے بڑھ کر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ماں اور اولاد کی محبت کیا اس کا پیمانہ ہے؟ کوئی پیمانہ نہیں، لیکن یہاں ایک عورت ہے، ایک ماں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ہے کہ آپ پر اگر تیر آئے، آپ کی طرف تلوار آئے تو اس بچے کو آگے کر دینا، اپنے آپ کو آپ محفوظ رکھ لینا، اسے کہتے ہیں محبت۔ یہ ہے محبت کا معیار کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے والدین، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ ایک اور واقعہ صحیح مسلم کا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہم اپنی بہن یا بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور اللہ نہ کرے وہ شادی ناکام ہو جائے، طلاق ہو جائے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو کبھی ہمارا بہنوئی بنا ہو یا ہمارا داماد بنا ہو، ہماری بہن کو چھوڑ دے، ہماری بیٹی کو چھوڑ دے، ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے، اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اسے برا سمجھتے ہیں، چاہے غلطی ہماری بیٹی کی ہو، چاہے غلطی ہماری بہن کی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شخص جس نے ہماری بچی کو طلاق دی ہمیں نظر نہ آئے، ہم اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اسے اپنے گھر میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اپنے محلے میں بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر وہ اس محلے میں رہتا ہے تو بسا اوقات ہم وہ محلہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ شکل نظر آتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن آئیے محبت کا معیار دیکھیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لاتے ہیں تو صحابہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور صحابہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری بیویوں کو، اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ صحابہ یہ بات کر رہے ہیں، صحابہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، پوچھا کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ آپ کو بتایا گیا
کہ نبی علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی، تمام بیویوں کو اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ ان کی بیویوں میں میری بیٹی بھی تو ہے، آپ کی بیٹی حفصہ بھی تو ہے۔ حفصہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس واقعے کی تحقیق کرتا ہوں، پوچھتا ہوں نبی علیہ السلام سے کہ حقیقت کیا ہے، اور سوچتے ہوئے جا رہے ہیں، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جیسے انسان اپنے دماغ میں کوئی پلاننگ کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، سوچتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے، سوچتے ہیں نبی علیہ السلام نے طلاق کیوں دی، اپنی بیویوں کو طلاق کیوں دی؟ پھر کہتے ہیں کہ بیویوں نے تنگ کیا ہوگا، پریشان کیا ہوگا، کوئی بات کی ہوگی، جبھی تو نبی علیہ السلام نے طلاق دے دی۔ پھر اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ حفصہ نے بھی آپ کو تنگ کیا ہوگا، پھر ارادہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھوں گا، اگر نبی علیہ السلام نے اجازت دی تو حفصہ کی گردن تن سے جدا کر دو۔ کس بات کی دلیل ہے کہ انہیں نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی اور محبوب نہیں تھا؟ لیکن جب اس خبر کی تحقیق کی گئی تو نبی علیہ السلام نے ایلا کیا تھا، ایلا نہیں کیا تھا کہ 1 مہینے تک آپ نے یہ بات کی تھی کہ میں اپنی بیویوں سے جدا رہوں گا، علیحدہ رہوں گا۔ بعض لوگ یہ سمجھے کہ آپ نے طلاق دی، طلاق نہیں دی تھی، ایلا کیا تھا۔ جب 29 دن گزرے، نبی علیہ السلام سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، آپ نے 1 مہینے کی بات کہی تھی۔ فرمایا کہ عائشہ، مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو بات بتلانا مقصود ہے کہ ایک طرف حفصہ تھی، عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ام المؤمنین تھی، نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، دوسری طرف نبی علیہ السلام کی ذات تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے، یہ نہیں کہا کہ غلطی میری بیٹی کی بھی ہو، قصور میری بیٹی کا بھی ہو، نبی علیہ السلام کا دل کیسے دکھایا، آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا کیسے، آپ سے پوچھ کر میں ان کی گردن کو اڑا دوں گا۔ یہ ہے محبت، یہ محبت کا معیار تھا کہ ہر چیز قربان ہو۔ آج تو ہم سے برادری نہیں چھوٹتی، ہم سے خاندان نہیں چھوٹتے، ہم سے آباء و اجداد نہیں چھوٹتے۔ ایک طرف برادری کی بات ہوتی ہے، خاندان کی بات ہوتی ہے، آباء و اجداد کی بات ہوتی ہے، رسم و رواج ہوتے ہیں، دوسری طرف امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کی بات چھوڑ دیتے ہیں، برادری کو نہیں چھوڑتے، خاندان کو نہیں چھوڑتے، آباء و اجداد کو نہیں چھوڑتے، رسم و رواج کو نہیں چھوڑتے، اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ محبت کا دعویٰ صحابہ کا تھا، صحابہ نے نبھا کر دکھایا۔ ایک واقعہ ہوا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں، مارکا ہوا تھا، وہ مارکا بنو مستلق کا مارکا تھا۔ اس مارکے کے اندر مسلمان بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ جب یہ واپس مدینہ آ رہے تھے، اس قافلے کے اندر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ عبداللہ بن ابی نے ایک نازیبا کلمہ، نازیبا جملہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا، صحابہ کے بارے میں کہا۔ یہ منافق، اس نے اتنا گھٹیا جملہ کہا کہ زبان پر لاتے ہوئے اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے۔ اس نے ایسی بات نبی علیہ السلام کے متعلق کہی، اللہ نے اس کا تذکرہ سورہ منافقون میں کیا۔ 28ویں پارے میں اللہ نے اپنے پیغمبر نبی علیہ السلام کو بتلا دیا کہ اس شخص نے آپ کے متعلق یہ بات کہی ہے، صحابہ کے متعلق یہ بات کہی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، باپ منافق ہے، منافقی نہیں، منافقوں کا سردار ہے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، اور اس کا اپنا بیٹا، اس کا سگا بیٹا ایک متقی شخص ہے، نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، صحابی رسول ہے، عبداللہ بن عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ۔ نبی علیہ السلام عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، عبداللہ
تمہارے باپ نے یہ بات کہی ہے، یہ الفاظ کہے ہیں، مجھے میرے رب نے بتلا دیے، مجھے میرے رب نے بتلا دیے، تمہارے باپ نے یہ الفاظ کہے ہیں، یہ بات کہی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جانتے ہیں، اہل مدینہ جانتے ہیں، انصار جانتے ہیں، پورے مدینے میں جتنی میں محبت اپنے باپ سے کرتا ہوں، کوئی اور بیٹا اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ میں اپنے باپ کا جتنا ادب اور احترام کرتا ہوں، کوئی اور بیٹا اپنے باپ کا اتنا ادب اور احترام نہیں کرتا۔ آج تک میں نے اپنے باپ کے چہرے کے ساتھ چہرہ ملا کر بات نہیں کی۔ جب میرا باپ مجھ سے بات کرتا ہے، میری نگاہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، میرا چہرہ جھکا ہوا ہوتا ہے، میں اپنے باپ کا اتنا ادب کرتا ہوں، اتنا احترام کرتا ہوں، اور میری اور میرے باپ کی محبت مدینے میں مثالی محبت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے یہ بات کہی ہے، یہ الفاظ کہے ہیں، آپ مجھے حکم دیجئے، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا، اس کا سر گردن اس کے بدن سے جدا کر دوں گا، آپ بس حکم کیجئے۔ اور اگر آپ یہ آرڈر کسی کو دیں گے تو میری خواہش ہے کہ یہ آرڈر آپ مجھے دیں کہ میں اپنے باپ کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ یہ عبداللہ بن عبداللہ سوار ہیں، قافلے میں ہیں، سفر میں ہیں، سواری کو تیز دوڑاتے ہیں، دوڑاتے آگے آ جاتے ہیں، اس چوراہے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے قافلے مدینہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس چوراہے پر آ کر قافلے کے دوران رک جاتے ہیں، آنے والوں کو دیکھتے ہیں، ہر آنے والا آتا ہے، مدینے میں داخل ہوتا ہے۔ عبداللہ جب ان کے باپ عبداللہ بن ابی مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، عبداللہ اس سواری کی ناک کو تھام لیتے ہیں، اس سواری کو پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک نبی علیہ السلام اجازت نہ دے دیں، ان کی طرف سے اجازت نہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو میرا باپ ہے، میرا اور تیرا باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، لیکن میری محبت تجھ سے بڑھ کر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ معنی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحابہ نے کر دکھلایا، محبت کے اندر بھی اور اتباع کے اندر بھی صحابہ نے یہ بات کر دکھلائی کہ اگر کوئی ہستی ہے جس کی بات مانی جائے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ان کی ذات ہے، ان کی ہستی ہے۔ محبت کے قابل بھی آپ کی ذات ہے، اتباع کے قابل بھی آپ کی ذات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ صحابہ کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا، ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف ہو سکتا ہے، باپ بیٹے میں ہو سکتا ہے، استاد شاگرد میں ہو سکتا ہے، شوہر بیوی میں ہو سکتا ہے، کم اور زیادہ میں ہو سکتا ہے، عالم اور جاہل میں ہو سکتا ہے۔ اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اختلاف کے موقع پر کرنا کیا چاہیے، اختلاف کا حل کیا ہے؟ اختلاف کا حل قرآن نے بتلایا، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو ختم کرو، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 59، آیت نمبر 59، اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اب صحابہ میں اختلاف ہوا، اختلاف کس بات میں ہوا؟ بات یہ تھی، ایک نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنی کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے
عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھنا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اس سے روکا ہے، عصر کے بعد نوافل پڑھنا منع کیا ہے۔ دوسری طرف وہ بھی صحابہ تھے، انہوں نے کہا ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے جس کام کا حکم دیا وہ بھی حدیث، جس کام سے منع کیا وہ بھی حدیث، جس کام کو کیا وہ بھی حدیث۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں موجود تھے، اس مجلس میں موجود تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا جس کا دل چاہتا ہے پڑھ لے، جس کا دل چاہتا ہے نہ پڑھے، نہیں، مسئلے کی تحقیق کی، اختلاف صحابہ میں ہوا، مسئلہ کیا ہے، مسئلے کی نوعیت کیا ہے، مسئلے کی حقیقت کیا ہے، اس کو جاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آزاد کردہ غلام قریب کو بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ آؤ، اسے بلوایا جاتا ہے اور کہتے ہیں جاؤ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ ام المؤمنین ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور اس مسئلے پر اختلاف کرتے ہیں، آیا آپ نے نبی علیہ السلام سے کچھ سنا؟ آپ کے علم میں کوئی بات ہو تو ہمیں بتاؤ، ہماری اصلاح کرو۔ کون عائشہ؟ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2000 سے زیادہ احادیث کی راویہ ہیں، محدثہ ہیں، سینکڑوں ان کے شاگرد ہیں، صحابہ ان سے دین سیکھتے تھے۔ قریب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے بھیجا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اختلاف ہو گیا ہے، اس اختلاف کو حل کیجئے، آپ کے پاس کوئی علم ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی بات ہو تو مجھے بتائیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے اس مسئلے کا علم نہیں، تم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ بھی ام المؤمنین ہیں، نبی علیہ السلام کی بیوی ہے۔ اب دیکھیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثہ تھی، فقیہ تھی، عالمہ تھی، لیکن جب مسئلے کا علم نہیں، کوئی شرم محسوس نہ کی، آر محسوس نہ کی، شرمندگی محسوس نہ کی، کہہ دیا مجھے نہیں معلوم، تم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے جا کر پوچھو، ان سے جا کر سوال کرو۔ قریب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، میں آپ کے پاس آیا، پھر اس طرح سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اب آپ کے پاس آیا، کیا آپ نے کچھ سنا ہے نبی علیہ السلام سے؟ آپ کے علم میں کوئی بات ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہاں میں نے سنا ہے اس مسئلے میں، نبی علیہ السلام ایک دن میرے گھر میں آئے اور آپ نے عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے دوبارہ پڑھی، میں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ سے سنا ہے آپ منع کرتے ہیں عصر کے بعد نماز پڑھنے کو، عصر کے بعد نوافل پڑھنے کو، اور آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک دن ظہر کی نماز پڑھا کر بیٹھا تھا، میرے پاس ایک قافلے والے آئے، اپنے مسئلے کو حل کروانے آئے، میں ان کے ساتھ باتوں میں مشغول رہا حتیٰ کہ عصر کی اذان ہو گئی اور میں نے ظہر کے بعد کی جو 2 سنتیں تھیں وہ نہیں پڑھی، میں ان کے ساتھ باتوں میں مشغول رہا، پھر میں نے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میں نے یہ 2 سنتیں ادا کی جو میری ظہر کی رہ گئی تھی، اور اب میری عادت ہے میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو روزانہ کرتا ہوں، تواتر کے ساتھ کرتا ہوں، ایسا نہیں کرتا کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان 2 رکعتوں کو پڑھ لوں، میں بھی پڑھوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نہیں پڑھو، یہ میرے ساتھ خاص ہیں، یہ آپ کا خاصہ تھا، مسئلہ حل ہو گیا۔ قریب واپس آئے مسجد نبوی میں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، صحابہ کی جماعت ایک عظیم جماعت انتظار کر رہی ہے، کس کا؟ ایک آزاد کردہ غلام کا۔ کس لیے؟
ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے یہ شخص اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، پھر اما ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، مسئلے کو جب لے کر آئے، صحابہ کے درمیان بات رکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی، پتہ چل گیا کہ مسئلہ ایسے ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی، ہمیں منع کیا گیا کہ تم 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، یہ اتباع ہے، جو حکم آپ نے دے دیا، جو بات آپ نے ارشاد فرما دی، وہاں عبداللہ ابن عباس نے یہ نہیں کہا جس کا دل چاہے پڑھ لے، جس کا دل چاہے نہ پڑھے۔ آج امت کے اندر اختلاف کی وجہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کر لو، نہیں کرنا وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کو بتلایا، صحابہ نے کر کر دکھلایا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے، ایک شخص کے ساتھ بحث کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے، کچھ لین دین تھا، کچھ قرضہ تھا جو واپس لینا تھا، بحث جاری تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تھے، آواز تیز ہوئی، آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچتی ہے، وہاں آواز جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے پردہ ہٹاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کعب، کعب تو کہتے ہیں آپ بات سن رہے تھے، کعب بن مالک سے کہتے ہیں کعب یہ تنگ دست ہے، اس کا آدھا قرضہ معاف کر دو، بقیہ آدھا اس سے لے لو، آدھا وصول کر لو، آدھا اس کو چھوڑ دو۔ کعب نے یہ نہیں کہا میرا جو اتنا مال ہے میں کیسے معاف کر دوں، میں کیسے چھوڑ دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی، آپ کا حکم آیا، آپ کا امر آیا، آپ کا قول آیا، آپ کا حکم آیا۔ کعب بن مالک نے کہا فعلت، میں ایسا ہی کرتا ہوں، میں آپ کی بات کو مانتا ہوں۔ یہی ہماری دعوت ہے کہ محبت ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری کائنات سے بڑھ کر، اور آپ کی بات کو مانا جائے، ساری کائنات کی بات کو بڑھ کر، ساری کائنات کی بات سے بڑھ کر آپ کی بات کو مانا جائے۔ آج جب ہم دعوت دیتے ہیں، ہم بتلاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے، آپ کا عمل یہ ہے، آپ کی سنت یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کیا فلاں کو نہیں پتا، فلاں نہیں جانتا، فلاں بھی تو عالم ہے، فلاں بھی تو محدث تھا، فلاں کے پاس بھی تو علم تھا۔ آئیے سلسلۃ الصحیحہ کی بات بتاتا ہوں، امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو سلسلۃ الصحیحہ میں لے کر آئے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود، کون عبداللہ ابن مسعود؟ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ایک دن وہ مسواک کی ٹہنی توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے تو ان کی ٹانگیں پتلی پتلی تھیں، ان کی پنڈلیاں پتلی تھیں۔ صحابہ نیچے کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، صحابہ نے دیکھا، صحابہ کی ہنسی آ گئی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منظر کو دیکھا، آپ نے صحابہ سے کہا آج تم ان پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے ہو، قیامت والے دن یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی، ان پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ ان پنڈلیوں کا وزن کیوں ہوگا؟ علم کا وزن ہوگا، جو علم اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، اس علم کا وزن ہوگا، اس علم کا اتنا وزن ہوگا احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن ایک حدیث اب آپ دیکھیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث ہیں، صحابی ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، لیکن ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں ہو سکا، وہ حدیث پتہ نہیں چل سکی۔ اب ہم کیا کہیں کہ نعوذ باللہ وہ عالم نہیں تھے؟ نہیں، عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، لیکن علم کا اوجل ہو جانا، علم کا رہ جانا یہ عیب نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ حدیث امام تک ہو سکتا ہے، پہنچی ہی نہ ہو، اس عالم تک یہ حدیث آئی نہ ہو، ہمارے تک تو آ گئی، ہمیں تو پتہ چل گئی، ہمیں عمل کرنا ہے۔ بات کیا ہے؟ حقیقت کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور آپ سب کو
تقریباً سب کو یہ حدیث معلوم ہے، جب جمعے کا خطبہ ہو تو بات چیت نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے بات چیت نہیں کرنی چاہیے نا، کوئی سلام کرے جواب بھی نہیں دینا چاہیے، کوئی کچھ کہے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے، ہاتھ بھی نہیں اشارہ کرنا چاہیے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہیں، قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، قرآن کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ میں یہ روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے برابر میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت پڑھی، ابی بن کعب نے بھی سنی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی۔ عبداللہ ابن مسعود نے ابی بن کعب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جانتے ہو یہ آیت کب اتری تھی؟ یہ آیت کہاں اتری تھی؟ ابی بن کعب نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی رپلائی نہیں کیا، کوئی آنسر نہیں دیا۔ عبداللہ ابن مسعود ان سے پوچھا، یہ آیت کہاں اتری، کب اتری؟ ابی بن کعب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب جمعہ ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھا لی، پھر ابی بن کعب نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے، عبداللہ آج تمہارا جمعہ نہیں ہوا، آج تم جمعے میں حاضر نہیں تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں حاضر تھا، تمہارے برابر میں تو بیٹھا تھا، تم سے پوچھا تھا اس آیت کو، کہا نہیں، اس سوال کرنے کی وجہ سے تمہیں جمعے کا ثواب نہیں ملا، تمہارا جمعے کا اجر نہیں ملا۔ عبداللہ ابن مسعود حیران ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، پوری بات بتلائی اور کہا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدق ابی، ابی نے سچ کہا۔ عبداللہ ابن مسعود کو نہیں پتا تھا کہ جمعے کے خطبے میں کلام کرنے سے جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، جمعے کا اجر و ثواب نہیں ملتا، لیکن جب حدیث پتہ چلی پھر عمل شروع کر دیا۔ آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا عمل ہے، آج ہمارے تک پہنچ گیا، آج ہمیں مل گیا، اب ہم یہ گمان کرتے ہیں فلاں امام کو نہیں ملا ہوگا، فلاں محدث کو نہیں پتا چلا ہوگا، فلاں فقیہ کو نہیں پتا چلا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی شخص مسلمان بھی ہو، ایمان کا دعویٰ بھی کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ بھی کرے، اور پھر آپ کی بات کو رد کر دے، آپ کی بات کا انکار کر دے، نہیں، یہ ایمان کا انکار ہوگا، یہ اسلام کا انکار ہوگا۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہمیں کہا جاتا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، آپ سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم، ہم آپ کے سوا کسی اور کو مانتے ہی نہیں۔ ہمارے بچے سے پوچھو، ہمارے بوڑھے سے پوچھو، ہماری عورتوں سے پوچھو، بچے سے پوچھو، بیٹا سینے پہ ہاتھ کیوں باندھتے ہو؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرے ابا سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، میں اس وجہ سے باندھتا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہے گا ہماری مسجد میں سینے پر ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اس وجہ سے باندھتا ہوں۔ وہ کہے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، اس وجہ سے میں سینے پر ہاتھ باندھتا ہوں۔ اس سے پوچھو اونچی آواز میں آمین کیوں کہتے ہو؟ وہ کہے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین بلند آواز سے کہتے تھے۔ ہمارے تو بچے بچے کے دل و دماغ پر یہ بات چھائی ہوئی ہے، دین میں اگر کوئی شخص اتھینٹک ہے، دلیل ہے، حجت ہے، تو وہ صرف ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے، آمنہ کے لال ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام اعظم ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کے سوا اس کائنات کے اندر کوئی ہستی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی شخصیت نہیں جن کی بات دین ہو، جن کی بات دلیل ہو، جن کی بات اسلام ہو۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی تنازع ہو جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئیں۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں اتنا بڑا ہے، وہ غلطی کیسے کر سکتا ہے، اس سے غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟
اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ گمان کر لیا کہ فلاں سے غلطی ہوئی تو یہ اس کی بے ادبی ہے. نہیں، بات کو سمجھیے، حقیقت کو سمجھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا کر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دیہاتی آیا، ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتلائیے، اس خواب کے بارے میں بتلائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب سنا. آپ کے برابر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق کون ہیں؟ تمام مسلمانوں کا مشترکہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ سے امید ہے تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، مجھ پر جس کے جو احسانات تھے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق آپ نے کہا تھا مسجد میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ بند نہ کیا جائے. کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جس وقت آپ اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ واحد صحابی ہیں جنہیں قرآن نے صحابی کہا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے سردار، اس امت کے امتیوں کے سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے. وہ شخص آیا، خواب بیان کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کی تعبیر میں بیان کر دوں، اس کی تعبیر میں بیان کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اجازت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. جب تعبیر بیان کی تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعبیر صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ صحیح اور کچھ غلط. بات کو سمجھیے گا، جس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہا کچھ صحیح اور کچھ غلط. غلط کیوں کہی؟ امتی چاہے ابو بکر صدیق بھی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو دنیا کا کوئی شخص کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ غلط ہے. آپ کی بات دین ہے، آپ کی بات دلیل ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا یہ کچھ غلط ہے، تو مجھے بتائیے دنیا میں اور کون سا مائی کا لال ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی، ان کی بات درست ہے. ہاں، اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے تو وہ آمینہ کے لال سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کے متعلق قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بولتے، یہ جو بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں اور وحی میں غلطی نہیں ہوتی. یہ ہماری دعوت ہے. آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیجئے، اس محبت کو اتباع سے ثابت کیجئے جیسے صحابہ نے کی اور اتباع سے کر دکھلا دی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی حقیقی معنوں میں دل کی گہرائیوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اس محبت حقیقی معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. ہر معاملے میں
عقیدے میں، عمل میں، معاملات میں، عبادات اور رواج میں، ہر معاملے کے اندر ہمارے لیے حرف آخر ہو تو نبی علیہ السلام کی ذات ہو، بس کسی اور کی طرف نگاہ نہ کریں، کسی اور کی طرف دیکھیں نہیں. یہی محبت کا تقاضا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیماروں کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے. دعا کیجیے جو بھی بیمار ہے جہاں پر بھی، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ واجدہ عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں خاص طور پر بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے. اور جو لوگ اللہ کے پاس جا چکے ہیں حالت ایمان میں، یحییٰ بھائی نے اپنی خالہ کے لیے کہا ہے جو بھی ایمان کی حالت میں اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہمارے دلوں کے اندر حقیقی طور پر نبی علیہ السلام کی محبت ہو. یہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں صرف زبانی دعویٰ ہے. اگر کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارا لباس، ہماری شکل، ہمارا عقیدہ، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، یہ سب کسی اور کے طریقے پر ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہم دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو. حقیقی محبت کیجیے، ایسی محبت کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت سے محبت کیجیے، ایک ایک طریقے سے محبت کیجیے. کبھی یہ مت کہیے کہ حدیث تو ہے ہمارے ہاں نہیں ہوتا، حدیث تو ہے فلاں نہیں، حدیث ہے تو ہمارے لیے قابل عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.